بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی حقانیت کے بیان سے شروع ہوئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن شک و شبہ سے بالاتر ہے، منزل من اللہ ہے۔ پھر تین گروہوں کا بیان ہوا، نیک مومنین کا اور ضدی اور ہٹ درم کافروں کا اور منافقوں کا۔ پھر اس کے بعد اسلام کے تین بنیادی اور اہم عقائد، توحید، رسالت، آخرت کا بیان ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت ارضی کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تقریباً تیسرے پاؤ تک 123 تقریباً آیات تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ چونکہ خلافت ارضی ایک عمومی نعمت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نصیب ہوئی، تو یہ خلافت بنی اسرائیل میں ایک بڑے عرصے تک قائم رہی، اس لیے اس کے بعد فوراً بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین لی اور بنی اسماعیل کو یہ نعمت حاصل ہوئی، تو جن بدعنوانیوں کی بنا پر، جن نافرمانیوں کی بنا پر یہ نعمت ان سے چھین لی گئی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ۔ اپنی نعمتوں کو بھی بیان کریں گے، میں نے کون کون سی نعمتیں انہیں عطا کی اور پھر انہوں نے کس طرح نافرمانی اور ناشکری کی، تو ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ شروع میں اجمالی طور پر اپنے انعامات احسانات کا تذکرہ کریں گے، پھر تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ تمہیدی طور پر پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی نسل جزیرۃ العرب میں پھیلی، اور انہی میں اسی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے نامور صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، تو ان 12 سے جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کا تعلق اسی نسل سے ہے، تو بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ۔ پھر ان 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء مبعوث ہوئے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اس تمہید کے بعد اب آیات کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندائے بنی اولاد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اب ان آیات سے یہود و نصارہ کو دعوت دی جا رہی ہے، قرآن پر ایمان لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹوں۔ اس لفظ بنی اسرائیل میں بھی دعوت ہے کہ اے یعقوب کے بیٹوں، ارے تم تو ایک بہت بڑے پیغمبر کے اولاد ہو، تو تم اپنے خاندان کا تو خیال رکھو، ان کا تو لحاظ رکھو، تو لہٰذا ان بدعنوانیوں سے نکلو۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے خاندان کا کوئی فرد گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو خاندان کا واسطہ دیا جاتا ہے، اپنے خاندان کو تو دیکھو، اتنا بڑا خاندان سے تمہارا تعلق ہے، تمہاری نسبت ہے، تو اپنے خاندان کی تو لاج رکھو۔ اسی طرح اس لفظ بنی اسرائیل میں بھی ایک گویا کہ پہلی دعوت ہے کہ تمہارا تعلق، تمہاری نسبت ایک بڑے خاندان سے، پیغمبر سے، تو کم از کم اس کا لاج رکھو، ان بدعنوانیوں سے باز آ جاؤ۔ اور اگر اپنے خاندان کا بھی لحاظ نہیں کرتے تو پھر دوسری دعوت، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے نعمتوں کو، میرے عمومی نعمتوں کو نہیں، التی انعمت علیکم، یہ قید لگائی
کہ میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل فرمائی، خاص تم پر نازل فرمائی۔ ایک وہ نعمت ہوتی ہے جو عمومی ہوتی ہے، تمام انسانوں کو نعمت جیسے ملی ہے، اور ایک خاص نعمت ہوتی ہے کسی قوم کے لیے، کسی فرد کے لیے خاص نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر خاص نعمتیں صرف تمہاری اوپر میں نے نازل فرمائی، ان کو یاد کرو۔ تو ادھر تو اجمالی طور پر تذکرہ کیا، آگے ایک ایک نعمت کا تفصیلی طور پر تذکرہ آئے گا۔ بہرحال انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے نا، الانسان و عبد الاحسان، کہ انسان اپنے محسن کے احسانات کے سامنے مجبوراً جھک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے کہ میں تو تمہارا محسن اعظم ہوں، لہٰذا اپنے باپ کا خیال نہیں کرتے، میرا تو خیال کرو، میری نعمتوں کو یاد کر کے میرے شکر گزار بن جاؤ اور میرے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو بعہدی، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو۔ کیا عہد کیا تھا اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں اس کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ان کے میں 12 سردار مقرر کیے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں جنات میں داخل کروں گا۔ تو یہ عہد لیا تھا کہ میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو آخری نبی، آخری رسول آ چکا ہے، اس پر ایمان لیا اور اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو۔ اوف بعہدکم، تو میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، میرے عہد کو پورا کرو تو میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا کیا عہد ہے؟ وہی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی خوف دل میں رکھو، کہ ایمان لانے میں تمہارے مفادات پہ زد پڑتی ہے، پڑ جائے، تمہارے مذہب والے تم سے بدظن ہو جائیں گے، تمہیں یہ خوف ہے تو یہ خوف دل سے نکال دو، تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، یہ خوف ہے ایمان لانے سے، یہ خوف دل سے نکال دو، صرف میرا خوف دل میں رکھو اور آخری نبی پر ایمان لے آؤ، تمہاری شان و شوکت اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، یہ ذلت تم سے، ذلت کا جو ٹپا لگا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بہرحال اس میں ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کیے، بہت سارے انعامات، خصوصی انعامات انہیں عطا کیے، لیکن ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ناشکری کی، نعمت کی ناقدری کی، اور اللہ نے جو عہد لیا اس عہد کو انہوں نے توڑا، یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھا اور مخلوقات کا اپنے مفادات کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کا خوف دل سے نکل گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی ناشکری نہ کریں، ورنہ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اللہ کی انعامات کی قدر کریں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، عہد الستو میں، کہ اللہ آپ کی مانیں گے، آپ کو مانیں گے، آپ کی مان کر چلیں گے، تو ہم بھی اس عہد کو پورا کریں اور ہم بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں، مفادات کو قربان کریں، خواہشات کو قربان کریں، کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں اللہ کے مقابلے میں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ اگر یہود و نصارہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی خرابیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ تم میں یہ خرابی نہ آ جائے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے